مضامین قرآنی افضل مشکات کی زبانیں۔ پارہ نمبر 5۔ پانچویں پارے کی ابتدا والمحصنات من النساء کے الفاظ سے ہوتی ہے۔ پورا پارہ سورہ نساء پر مشتمل ہے۔ پانچویں پارے میں اللہ رب العالمین نے معاشرتی زندگی کے تمام پہلوؤں کا خوبصورت پیرائے میں ذکر فرمایا ہے۔ میاں بیوی اور مرد و عورت کے تعلقات، ان کے حقوق اور ذمہ داریوں کو وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر تم ازدواجی زندگی کا حقیقی لطف اٹھانا چاہتے ہو تو باضابطہ نکاح کرو، آزاد نفس پرستی اور بدکاری سے اجتناب کرو۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو وہ تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پانچویں پارے کی ابتدا میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم کسی کو زیادہ اور کسی کو کم عطا کرتے ہیں، چنانچہ اس کی تقسیم پر راضی رہو اور اس کا فضل مانگتے رہو۔ اسی پارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے شوہروں یعنی مردوں کو بیویوں یعنی عورتوں پر نگران بنایا ہے تاکہ خاندانی زندگی میں مرد گھر کی خبر گیری کرتا رہے اور معاش کی ذمہ داری اٹھائے۔ اسی پارے میں سرکش عورتوں کے بارے میں احکامات ہیں کہ ان کو نرمی اور سلیقے سے سمجھایا جائے اور کچھ عرصے کے لیے ان سے علیحدگی اختیار کر لو، اور اگر پھر وہ مطیع ہو جائیں تو ان سے زیادتی نہ کرو۔ اگر میاں بیوی میں معاملہ زیادہ بگڑ جائے تو دونوں طرف سے ثالث مقرر کرو جو معاملے کو سلجھائیں۔ اسی بارے میں اللہ رب العالمین والدین اور عباداروں، یتیموں، مسکینوں، مظلوموں، ہمسایوں، ہم نشینوں اور کنیزوں سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ حسد، خیانت اور کنجوسی سے بچنے کی تلقین، جبکہ امانت کو ادا کرنے اور سلام کرنے کے آداب کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پانچویں پارے میں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ ناپاکی کی حالت، رفع حاجت یا میاں بیوی کے قربت کے لمحات کے بعد جب تک پاک نہ ہو جائیں نماز ادا نہ کریں۔ اسی بارے میں اللہ رب العالمین شرک کی قباحت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اتنا بڑا جرم اور گناہ ہے کہ وہ سب گناہ معاف کر سکتا ہے مگر شرک جیسے جرم کو معاف نہیں فرمائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین یہ بھی فرماتا ہے کہ قیامت کے دن رسولوں کو گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا کہ انہوں نے اپنی اپنی امت کو خدا کا پیغام پہنچا دیا تھا مگر انہوں نے اس پر عمل نہ کیا۔ اطاعت رسول کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ رسول کی اطاعت در حقیقت اسی کی اطاعت ہے۔ اسی بارے میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جہاد کرنے، کفار و مشرکین کی تکالیف اور مظالم سے بچنے کے لیے ہجرت کرنے کا درس دیا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے منع فرمایا اور باز نہ آنے کی صورت میں جہنم کو ٹھکانہ بتایا۔ پارے کے آخر میں اللہ رب العالمین نے منافقین کا ذکر فرمایا کہ کس طرح وہ نماز اور دوسرے اعمال میں سستی اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اصلاح نہ کرنے کی صورت میں جہنم کے گڑھے میں پھینکے جانے کا ذکر فرمایا اور ساتھ ہی ایمان کی روش پر چلنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ بہت قدردان ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔